اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ابراہیم مناوش کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 11ویں کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے فلسفہ کی کلاس جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی فلسفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کسی بھی، چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے دعائیں بھی کریں، جیسا کہ رمضان کا مہینہ بھی آ گیا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، آپ عبادت الہی میں بھی ٹائم گزاریں، روزہ رکھیں، اور اللہ مالک اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یہ جو بحران ہے کرونا وائرس کا، اللہ کرے یہ ٹل جائے اور اس کا کوئی علاج جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ نکال لیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ مالک فضل کرے گا اور علاج جو ہے اس کا جلد از جلد نکل آئے گا۔ تو آئے دوستوں، ہم نے جو فلسفے کے اندر جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے وہ کل، جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا، وجودیت کے اوپر ہم نے لیکچر دیا تھا۔ آج جو ہے جس چیز پہ ہم نے جو نیکسٹ فلسفے کے دائرہ کار میں جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ ہے علمیات۔ علمیات کیا ہے؟ علمیات کے اندر جو سوال اٹھائے جاتے ہیں وہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ علم کیا ہے؟ کیا جو ہم علم حاصل کرتے ہیں کیا وہ حقیقی ہے یا کہ فریب پر مبنی ہے یا دھوکے پر مبنی ہے؟ کیا حواس حقیقی ہوتے ہیں؟ کیا ہم علم حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ سوال جو ہیں یہ علمیات کے اندر اٹھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو جدید فلسفے کے بانی ڈیکارٹ کا جو ہے نظریہ پیش کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ڈیکارٹ کہتا ہے کہ جو فلسفہ ہے، فلسفے کی جو ابتدا ہے وہ شک سے فلسفہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ علم کو شک کے حساب سے اس کی جانچ پڑتال کریں گے تو آپ کے پاس پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ علمیات کے اندر کچھ جو ہے نظریات ہیں، یہ نظریہ جو ہے یہ جدید فلسفے کے جو بانی ہیں ڈیکارٹ اس کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نظریہ ہے عقلیت پسند۔ عقلیت پسند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے ساتھ وابی اور پیدائشی طور پر خیالات لے کر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے جو دماغ میں آلریڈی دنیا اور کائنات کے جو خیالات ہیں وہ آلریڈی موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس کی بڑے وثوق کے ساتھ، نہایت وثوق کے ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح کے گراموفون میں جو گانے ریکارڈ ہوتے ہیں یا ڈسک آپ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں تو پروگرام جو شو ہوتا ہے، اس طرح ہی انسان کے ذہن میں بھی خیالات آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ یہ عقلیت پسند ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نظریہ ہے تجربیت پسند۔ تجربیت پسند جو ہیں وہ اس کے متضاد ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی وابی خیالات یا پیدائشی طور پر انسان کے ذہن میں کوئی خیالات نہیں ہوتے، بلکہ انسان کا ذہن اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح کہ صاف سلیٹ ہوتی ہے۔ اور یہ جو صاف سلیٹ کے متعلقہ جو یہ نظریہ ہے یہ جان لاک کا مشہور فلسفی ہے، جان لاک۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کا ذہن اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ایک صاف سلیٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے متعلقہ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان جب تجربات سے گزرتا ہے، جیسا کہ ایک عام سی مثال ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے وہ ایک سکہ ہے، سکے کا استعمال اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سکہ کیا چیز ہے۔ جب وہ روزمرہ زندگی میں اس کا استعمال دیکھتا ہے کہ یہ سکہ بڑی کام کی چیز ہے، اس سے ہم چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، یعنی وہ روزمرہ دکانداری، مطلب اسے چیز جب مل جاتی ہے، مطلب کھانے پینے کے لیے جب اسے یوز کرو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکہ جو ہے یہ اسے بچپن اس کے ذہن میں یہ خیالات نہیں ہیں، وابی طور پر اس کے اندر یہ خیالات نہیں۔ یہ مثال یہ جو تجربیت پسند ہے ان کی بھی ہے
کہ وہ یہ مثال وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ایک بچہ ہے اسے سکے کے بارے میں نہیں پتا، لہذا جب وہ سکے کا استعمال تجربہ کرے گا اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ یہ سکہ کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنے کام کا ہے۔ یہ تجربیت پسند جو ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی بابی خیالات موجود نہیں ہوتے۔ عقلیت اور تجربیت یہ ایک دوسرے کا متضاد جو ہے نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفکرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ استدلال اور حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے دراصل حقیقی وہی علم ہے۔ حواس یعنی حواس خمسہ، اور حواس کے اندر بعض اوقات حواس خمسہ سے جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے اس میں نقص بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کو اگر آپ دور دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سڑک کے اوپر پانی چل رہا ہے، جبکہ اگر آپ نزدیک جائیں گے تو وہ پانی ادھر نہیں ہوتا، وہ صرف جو شعائیں منعکس ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو وہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی حواس خمسہ میں سے یہ جو حصہ ہے آنکھ، یہ اس کا نقص ہے۔ حواس خمسہ سے جو علم آپ حاصل کرتے ہیں اس میں بعض اوقات نقص بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مفکرین کا یہ بھی نظریہ ہے کہ حواس اور استدلال سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ اور اسے اگر آگے چلیں تو بعض مفکرین کا یہ بھی نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں واجدان یعنی جس کے لیے عام طور پر ہم چھٹی حص کا ان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واجدان اور الہام جو ہے یہ دراصل حقیقی علم ہے، اس کے علاوہ جو علم ہے وہ ناقص ہے۔ یہ جو نظریات ہیں یہ کچھ نظریات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جتنے بھی علم کے متعلقہ جتنے بھی ذرائع ہیں علم کو حاصل کرنے کے، جتنے بھی مطلب کوئی بھی ہو ماخذ علم جتنے بھی ہیں، ان سے جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ علمیات کے زمرے میں ہی آتا ہے، وہ علمیات سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ فلسفے میں علمیات کے متعلقہ بہت لمبا چوڑا جو ہے، یہ بہت لمبا چوڑا اس کا سلیبس ہے۔ اور ایک تعریف ہے جو آپ کے پیپر میں آتی ہے، ادراک سے کیا مراد ہے یا ادراک کسے کہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں جتنا آپ کا ادراک زیادہ ہوگا اتنا آپ کا علم زیادہ ہوگا۔ ادراک کیا ہے؟ ادراک سے کیا مراد ہے یا ادراک کسے کہتے ہیں؟ ادراک سے مراد یا ادراک کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں اور اسے آپ معنی دے دیتے ہیں، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ یعنی آپ اس کی چیز کی تہہ تک پہنچ گئے، آپ اس چیز کو مکمل طور پر جان گئے ہیں، آپ کا کسی چیز سے مکمل طور پر آشنائی حاصل کرنا، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ اور اس سے آگے جو ادراک سے اس کے بعد ابھی جو آگے ہے فلسفے کا جو دائرہ کار کے حساب سے تیسری جو قسم ہے وہ ہے، جو اس کی تیسری قسم ہے وہ قدریات ہے۔ قدریات کیا ہے؟ قدریات کے اندر کسی بھی چیز کی قدر یا معیار جو ہے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ صداقت کیا ہے؟ اس کے اندر یہ بھی سوال ہے، صداقت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ اور قدریات کے اندر یہ قدریات مطلب آپ کے یہ جو ہے قدر، کسی بھی چیز کی جو قدر ہے وہ اس کے متعلقہ بیان کیا جاتا ہے قدریات کے اندر۔ اور مختلف فلسفی جو ہیں انہوں نے ہر چیز کی ایک مختلف قسم سے معیار اور قدر جو ہے انہوں نے اپنے مطابق جو بتائی ہے، مختلف فلسفیوں نے مختلف نظریات کی بنیاد پر۔ اور جیسا کہ پروٹاگورس کا جو نظریہ ہے، پروٹاگورس کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر شے کا پیمانہ ہے، مین از دی میئر آف آل تھنگس، کہ انسان ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور دانست کے مطابق ہر چیز کے متعلقہ ایک پیمانہ، ایک عقل اور سوچ مرتب کرتا ہے کہ یہ ہر انسان کے، جیسا کہ ایک قلم ہے، ایک قلم معلم کی نظر میں بہت قدر و قیمت رکھتی ہے، ایک عام آدمی کی نظر میں شاید اتنی نہیں رکھتی ہے۔ انسان کا یہ اپنی اپنی سوچ کا ایک پیمانہ ہے۔ یہی پروٹاگورس کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر شے کا پیمانہ ہے۔ اور قدریات کے اندر تین چیزیں جو ہیں وہ آگے ڈسکس کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے صداقت ہے، اس کے بعد حسن ہے، اور تیسرے نمبر پہ خیر۔ صداقت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں غور و فکر کر کے آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے، صداقت سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے۔
اور حسن کے اندر آپ کسی بھی چیز کی خوبصورتی یا بدصورتی کے متعلق آپ اصول جو ہیں وہ مقرر کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو خیر ہے، خیر کے متعلق جو خیر میں جو ہے کسی بھی شخص کے متعلق آپ خوبی یا اس کی خامی وہ بیان کرتے ہیں. اور اسی چیز کو اگر آپ لے لیں اور معیاری علوم کی طرف چلے جائیں، یہی چیز آپ کو معیاری علوم کی طرف، یہ تینوں جو حصے ہیں قدریات کے آپ کو معیاری علوم کی طرف لے جاتے ہیں. معیاری علوم کسے کہتے ہیں؟ وہ علوم جو آپ کو جو معیار اور پیمانہ مرتب کرتے ہیں، جن میں معیار اور پیمانہ مرتب کیا جاتا ہے، ان کو معیاری علوم کہتے ہیں. اور معیاری علوم کے اندر آگے جو میں نے پہلے چیزیں ڈسکس کی ہیں اسی میں یہ چیز آتے ہیں. جیسا کہ صداقت ہے، صداقت سے جو متصل ہے اس کا معیاری علوم کا پہلے وہ ہے منطق، یعنی صداقت، سچائی اور منطق کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، آپ فکر کی صحیح صحت کی پڑتال کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ حسن ہے. حسن کے اندر آپ معیاری علوم کی جو اگلی اس کے ساتھ متصل ہے وہ ہے جمالیات. جمالیات کا آپ علم جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ خیر ہے. خیر میں جو ہے یہ جو معیاری علوم کا جو اگلا حصہ ہے اس سے جو ہے یہ اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے. تو دوستوں انشاءاللہ آگے جو ہے ہم انشاءاللہ یہ جو باری باری معیاری علوم ہیں ان کے متعلقہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور جلدی سے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور اپنے دوستوں سے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس علم کو سیکھ سکیں اور اپنے بارے میں اور اپنے خاندان اور اپنے ملک کے بارے میں بہتر سوچ سکیں. السلام.